اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 22 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور حسب معمول آپ کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی لگن، محنت اور مستعدی سے یہی امید ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بھی بھروسہ ہے آپ لوگوں پر کہ سبق کی تکرار اور تمام پڑھے ہوئے اسباق کا اعادہ اور اعادہ کے بعد پھر اپنی مشق و مزاولت جاری رکھیں تاکہ داشتہ بکار آیت کے تحت آپ کی تعلیم اور آپ کے تعلم کا یہ سلسلہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام پاتا رہے۔ کل تک آپ نے پڑھا تھا امام ابو یوسف کا اختلاف اس نہر کے بارے میں یا گڈھے کے بارے میں یا اس مائع جاری کے بارے میں جس میں کتا گر جائے تو اس سے وضو ہو جایا کرتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی وصف بدل نہ جائے، رنگ بو مزہ میں سے کوئی وصف بدل نہ جائے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا زیادہ جسم کا حصہ پانی سے ملا ہے یا جسم کا کم حصہ پانی سے ملا ہے، کیونکہ پانی جو ہے بنفس نفیس پاک کرنے والی چیز ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پانی سے وضو جائز ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جس پانی میں کوئی جانور مر جائے درا حالے کہ وہ جانور مائی المولد ہو یعنی پانی کے اندر ہی پیدا ہوتا ہو، جیسے مچھلی اور میڈک وغیرہ ہے، ان چیزوں کے مر جانے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وضو جائز ہوتا ہے۔ اس کی ساری حکمتیں، تمام فلسفوں کو آپ نے سماعت کیا۔ اب آج فرماتے ہیں کہ ضفدع، یہ عبارت یوں ہے کہ ماتا فیہ حیوان مائی المولد کالسمک والضفدع بکسر الدال، یعنی کہ کوئی ایسا جانور مر جائے جو مائی المولد ہو یعنی پانی کے اندر پیدا ہوتا ہو، جیسے مچھلی ہے اور میڈک ہے۔ میڈک کو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی ضفدع پڑھا جائے، ضفدع نہ پڑھا جائے، اور بعض روایتوں میں ضفدع کہا گیا ہے، بعض روایتوں میں اس کو ضفدع یعنی ضاد کے ضمے کے ساتھ بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہے تو صحیح اور مشہور یہ ہے کہ دال کے فتحے کے ساتھ پڑھا جائے، ضفدع کہا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ضفدع بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن دال کے فتحے کے ساتھ زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح بھی ہے۔ اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَالَ مَاءُ الْمَوْلَدِ، آگے فرماتے ہیں انما قال مائی المولد، مصنف نے مائی المولد کیوں فرمایا، یعنی یہ کیوں کہا کہ وہ جانور جو پانی میں پیدا ہوتا ہے وہ مر جائے تب پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، ایسا کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ ما یعیش فی الماء، جو جانور ہوتا ہے
اس میں دم مصفوع نہیں ہوتا، دم سائل نہیں ہوتا، یا دم نجس نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مرنے سے وضو بنا سکتے ہیں، طہارت لے سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کپڑے مکان وغیرہ سب کچھ آپ صاف کر سکتے ہیں. تو مائی المولد کی قید مصنف نے کیوں بڑھائی؟ تو کہتے ہیں دراصل یہ احتراز کے طور پر انہوں نے مائی المولد کہا ہے نا، کیونکہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو پیدا تو ہوتے ہیں باہر، یعنی پانی کے باہر پیدا ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے پانی ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں. جیسے آپ لے لیجئے کہ صاحب یہ بطخ وغیرہ ہے نا، کچھ چوہے وغیرہ بھی، چوہے بھی آتے ہیں، بڑے بڑے چوہے، یہ سب جانور ہیں. تو میں نے بتایا آپ سے کہ بھائی خون میں اور پانی میں منافعات اور تضاد ہے، دونوں کی طبیعتوں کا فرق ہے. لہذا جو جانور باہر پیدا ہوتا ہے، جو دم سائل لگتا ہے، دم سائل والا جانور پانی میں نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ بطخ جو باہر پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ بطخ باہر پیدا ہونے کی وجہ سے اگر یہ مر جاتا ہے، پانی میں مرے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی فاسد ہو جائے گا. کہا جائے کیوں؟ کہا اس لیے کہ صاحب بطخ کے اندر دم سائل ہوتا ہے، جسے دم مصفوع کہتے ہیں. دم مصفوع حرام ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ دم مصفوع جو ہے وہ حرام بھی ہے، نجس بھی ہے، اور دم سائل بھی ہے. لہذا اس کے اندر وہ بطخ مر جائے اگر، تو ظاہر ہے کہ کیا ہوگا؟ پانی فاسد ہو جائے گا، اور آپ اس سے وضو اور طہارت نہیں کر سکتے ہیں. وہی بات کہہ رہے ہیں. وَإِنَّمَا قَالَ مَائی الْمَوْلَدِ، جزئی نیست کہ مصنف نے مائی المولد کہا، یعنی اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. اعتراض یہی ہے کہ آپ نے بطخ کو نہیں لیا. بطخ تو پانی ہی میں زندگی گزارتا ہے، تو کیا اس کے مرنے سے کیا کہتے ہیں کہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ پانی تو ناپاک نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دم سائل ہے. اسی لیے مصنف نے جواب بھی دیا انما قال مائی المولد، جزئی نیست کے مصنف نے فرمایا کہ پانی میں پیدا ہونے والا جانور ہونا چاہیے، تبھی جو جناب والا پانی پاک رہے گا. حتی لو کان مولدہ فی غیر الماء، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور پانی کے علاوہ میں پیدا ہوتا ہے، وہو یعیش فی الماء، اور زندگی جو ہے پانی کے اندر بسر کرتا ہے، تو یفسد الماء بموتہ، تو پانی اس کے مرنے کی بنیاد پر فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہی وجہ ہے، دم سائل ہے. تو یہاں تک تو بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک جزیہ اور بھی فرماتے ہیں مصنف، فرماتے ہیں او ما لیس لہ دم سائل کالبقت والذباب، یا وہ جانور بھی مر جائے اگر جس میں دم سائل نہیں ہے، جیسے کہ مکھی لے لیجئے، اور کیا کہتے ہیں پشو لے لیجئے، ہے نا. مکھی اور پشو وغیرہ ایسے جانور ہیں جن کے اندر دم سائل نہیں ہے. تو یہ جانور اگر مر جاتے ہیں تو او ما لیسا، اسی پر عطف کیا ہے، بما ان ماتا یہ حیوان مائی المولد کالسمک والزبدہ او ما لیس لہ دم سائل، یا وہ جانور جس میں دم سائل نہیں ہے، اس کے مر جانے سے بھی پانی فاسد نہیں ہوگا، جیسے کہ پسو اور مکھی ہے. اب کہیں گے ایسا کیوں بھائی؟ یہ تو نہ پانی میں پیدا ہوتی ہے اور نہ پانی میں زندگی گزارتی ہے، مکھی وغیرہ. تو کہتے ہیں دیکھیے ایسا ہے کہ لأن النجس والدم المسفوح، جواب خود دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں دم نجس نہیں ہے. مکھی یا پسو کے اندر دم نجس نہیں ہے، اور ناپاک کون چیز ہے؟ دم نجس، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی حکمت یہ ہے کہ مکھیوں میں دم نجس نہیں ہوتا،
لہٰذا اس کی بنیاد پر یہ مر جاتا ہے تو دم مسفوح نہ ہونے کی بنیاد پر یہ مفسد ما نہیں ہوگا. یعنی اس سے پانی فاسد نہیں ہوگا. یعنی نجاست جو ہے دم مسفوح ہے، نہ کہ اس کے علاوہ اور خون، جیسا کہ ابھی آپ نے نواقض وضو کے بحث میں آپ نے پڑھا. تو جس کے اندر خون نہیں، دم مسفوح نہیں، اس کا حکم بھی ایسا ہوگا. تو اس کا مردہ بھی پاک ہوگا، چاہے بطخ ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں وہ پشو ہو، چاہے وہ مکھی ہو. اس میں دم مسفوح نہیں ہے، لہٰذا یہ مر جائے تو کوئی نقصان نہیں، پاک ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا کہ دم مسفوح ہی ناپاک ہوتا ہے، دم غیر مسفوح ناپاک نہیں ہوتا ہے. اسی لیے مصنف نے خود کہا لأن النجس هو الدم المسفوح، کیونکہ نجس جو ہے وہ دم مسفوح ہے، نہ کہ دم غیر مسفوح. اب یہ کہ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون ناپاک کیوں ہے اور نہ بہنے والا خون ناپاک کیوں نہیں ہے، اس کی ساری حکمت غامضہ آپ کو بتائی جا چکی ہے، جو آپ کو یاد ہوگی اس سے پہلے والے نواقض وضو کے بحث میں. تو لأن النجس هو الدم المسفوح، اس لیے کہ ناپاک جو ہے دم مسفوح ہے، نہ کہ دم غیر مسفوح. کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ دم مسفوح جو ہے حرام ہوتا ہے، نہ کہ دم غیر مسفوح. اب پھر یہ بھی بیان کیا حدیث کے اندر دلیل، ایک دلیل اور دی کہ مکھی وغیرہ پڑ جانے سے کیوں نہیں جناب کیا کہتے ہیں پانی فاسد ہوتا ہے یا کوئی کھانا خراب ہوتا ہے. تو فرماتے والے حدیث وقوع الذباب فی الطعام، بسبب بدلیل اس حدیث کے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے مکھیوں کے کھانے میں گر جانے کی بنیاد پر کہ اس سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیملقہ اے لیغمسنہ فیہ فإن فی احد جناحہ شفاء وفی احد جناحہ مرض. ہے نا، یعنی جب کبھی مکھی کھانے میں پڑ جایا کرے تو اس کو دوسرے پر کو بھی کھانے میں ڈبو دیا کرو، کیونکہ اس کے ایک پر میں اگر مرض ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، اس مرض سے شفا ہے. یہ بخاری شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے جس کو کئی راویوں نے بیان کیا ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ کھانا کبھی کبھی گرم ہوتا ہے تو مکھی اس میں گر جانے سے مکھی مر جاتی ہے. تو اگر وہ مکھی کی بنیاد پر کھانا فاسد ہو جاتا ہے نا، اگر کھانا فاسد ہو جاتا اس کی بنیاد پر تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبونے کا حکم نہ دیا ہوتا ہے نا، اور یہ نہ فرمایا ہوتا کہ جب مکھی پڑ جایا کرو تو اس کو داہنے دوسرے بازو کو بھی ڈبو دیا کرو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کھانا یا پانی کوئی بھی چیز مکھی سے ناپاک نہیں ہوتی. بحث ذرا لمبی ہو رہی ہے دلائل و شواہد کی بنیاد پر، اس لیے باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں بتایا جائے گا. اور اس کے بعد امام شافعی نے بھی اس میں اختلاف کیا ہے، تو اس اختلاف کو بھی انشاءاللہ اگلے سبق میں بتایا جائے گا. سبق کا اعادہ اور ان کی تکرار جاری رکھیں. طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج کے دن 26 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے.
اور معمول کے مطابق آپ سب بچوں کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے، بلکہ پورا بھروسہ ہے کہ آپ سبھی بچے اپنے ذوق و شوق کے ساتھ، لگن اور محنت کے ساتھ، مستعدی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر نہ صرف موجود ہوں گے بلکہ سبق کی عبارت خوانی بھی کر رہے ہوں گے اور آنے والے سبق کا ترجمہ، اس کے مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کو بھی بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر فیروز، ابھی تک جو آپ نے سبق پڑھا ہے، سابقہ سبق میں آپ نے ایسے جانور کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا جو جانور پانی میں مر جائے تو کیا اس سے وضو جائز ہوگا، یا پانی فاسد ہو جائے گا، یا پانی طہور رہے گا، پاک کرنے والا رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ پڑھا آپ نے۔ مثلا مچھلی ہے، میڈک ہے، پسو ہے، یا پھر مکھی ہے یا پسو وغیرہ ہے، بطخ ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ صاحب جو مائی المولد ہے جیسے مچھلی اور میڈک، ان سے پانی فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر دم مصفوح نہیں ہوتا، دم سائل نہیں ہوتا، دم نجس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان کے اندر دم سائل، دم مصفوح اگر موجود ہوتا تو پھر یہ پانی میں رہ ہی نہیں پاتا، کیونکہ دم اور پانی، دم اور ماں دونوں کی طبیعتیں متضاد اور منافی ہیں ایک دوسرے کے۔ لیکن وہ جانور جو دم مصفوح والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پانی میں نہیں رہ سکتا ہے، اور دم غیر مصفوح والے جیسے مچھلی اور میڈک وغیرہ ہے تو ان کے اندر دم ہوتا ہی نہیں، اور وہ جو سرخی دکھتی ہے مچھلی کے اندر وہ دراصل اس کی چکنائی ہوتی ہے۔ تو یہ سب آپ نے پڑھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں، اس میں اختلاف شافعی کا، امام ابو یوسف کا، سب کا اختلاف گزرا ہے جو تفصیل سے آپ نے پڑھا ہے، لیکن آج جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں وَلَا بِمَاءٍ اُغْتَسَلَ، اور نہ ہی اس پانی سے وضو جائز ہوگا جسے نچوڑا جائے۔ یہ اگلا سبق بتا رہے ہیں، لا بماء اغتسل، الروایت بقصر ما من شجر او ثمر، اما ما یقطر من الشجر فیجوز به الوضوء، ولا بماء زال طبعه بغلبة غیرہ اجزاء، المراد به ان یخرجه من طبع الماء وهو الرقة والسیلان، وبالطبخ كالأشربة والخل، نظیر ما اغتسل من الشجر والثمر، فشراب الریباس معتصر من الشجر۔ یہ ہے وشراب التفاح نحوه معتصر من الثمر او کما قال۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا بمائن، اس پانی سے بھی وضو جائز نہیں ہے جسے نچوڑا گیا ہو۔ اب یہ نچوڑا گیا ہو وہ تو سرا ہے، بما میں جو ماں ہے یہ پانی کے معنی میں نہیں، بلکہ ہر وہ چیز
اسی لیے فرماتے ہیں الروایت بقصر ما، جو اس میں ما جو ہے بالقصر پڑھا گیا ہے، ما بالقصر پڑھا گیا ہے، یعنی فقہا نے فرمایا کہ مقصورہ پڑھا گیا ہے، جو موصولہ کے معنی میں ہے، یعنی مائے موصولہ کے معنی میں ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی وضو جائز نہیں ہے جنہیں نچوڑا جائے من شجر، کسی پیڑ سے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں یہ کہ اس پانی سے وضو نہیں جائز ہوگا جسے آپ پانی کہہ رہے ہیں، حالانکہ پانی نہیں ہے بلکہ وہ نچوڑا گیا ہے۔ تو ایسے نچوڑے ہوئے اجزاء سے یا نچوڑی ہوئی کسی بھی چیز سے وضو جائز نہیں ہے جو کسی پیڑ سے نچوڑی جائے یا پھل سے۔ کہا کیوں نہیں جائز ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ مائع مطلق نہیں ہے، مائع مطلق نہیں، اس لیے کہ مائع مطلق وہ پانی ہوتا ہے جس سے اس بات کی طرف ذہن متبادر ہوتا ہے کہ جب اسے بولا جائے تو وہاں پر تقاطر ہو، اور یہ جو نچوڑا جاتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، اس میں سیلان ہو، تقاطر ہو، رقت ہو۔ اس لیے یہ پانی جو ہوگا جس کو نچوڑیں گے پیڑ سے یا پھل سے، وہ مائع مطلق نہیں ہوگا۔ جب مائع مطلق نہیں ہوگا تو لا بما اغتسل نہیں جائز ہوگا اس نچوڑی ہوئی چیز سے وضو کرنا جسے پھل سے یا پیڑ سے نچوڑا جائے۔ اما ما یقطر من الشجر، ہاں اس کے برعکس اگر یوں کہا جائے کہ جو ٹپک جائے از خود، جو تقاطر کے ساتھ ٹپک جائے از خود اور قطرہ قطرہ ہو کر خود گر جائے تو اس سے وضو جائز ہوگا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں اما ما یقطر من الشجر، جو خود بخود ٹپک جائے تو اس سے وضو جائز ہوگا۔ یجوز بہ الوضو، اس سے وضو جائز کیوں ہوگا وہ بھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ خود بخود نکل رہا ہے، اسے کوئی تکلف نہیں پیدا کیا گیا نکالنے کے لیے، کسی مشینری اور کسی آلے کا استعمال نہ کیا گیا، تو فرماتے ہیں اس کی طبیعت پوری طرح سے برقرار رہے گی، یعنی رقت و سیلان اس کے اندر موجود رہے گا۔ اور یہی صاحب ہدایہ اور صاحب مجتبی وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ نور الہدیٰ وغیرہ میں دیکھیے بعض جگہ پر اس کو مائع مقید کہا گیا ہے اور عدم جواز وضو کا جو ہے حکم لگایا گیا ہے، لیکن دراصل وہ صرف اضافت کی بنیاد پر، ورنہ یہ مائع مطلق ہے۔ اگر پانی خود بخود کسی پیڑ سے ٹپکتا ہے تو وہ رقت و سیلان ہونے کی بنیاد پر اس سے وضو جائز ہوگا۔ اسی کو کہا وَأَمَّا مَا يَقْطُرُ مِنَ الشَّجَرِ، رہی بات اس پانی کی جو پانی خود بخود ٹپک کر آ جائے، فَيَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ، تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ لیکن پھر آگے ایک بات بتاتے ہیں وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ، لیکن اس پانی سے جناب ہرگز وضو جائز نہ ہوگا جس کی طبعیت ہی ختم ہو جائے۔ تو پانی میں دو چیزیں خاص کر ہوتی ہیں، ایک اس کی صفت، دوسری اس کی طبعیت یا مائیت یا حقیقت کہہ لیجیے۔ تو صفت تو آپ جانتے ہیں، صفت میں رنگ بو مزہ، اس کی صفت ہے۔ اور طبعیت کیا ہے؟ کہا ہے اس کی رقت اور سیلان، یعنی پتلا پن اور بہاؤ۔ تو اب جب ایک آدھ وصف بدل جانے سے کبھی کبھی وضو جائز ہوتا ہے، لیکن لا بما زال طبعہ، جس کی طبیعت ہی جو ہے زائل ہو جائے،
مگر کیسے زائل ہو؟ بغلبت غیر ہی، کسی دوسری چیز کو ملا دینے کی بنیاد پر، اجزاءً، اجزاء کے اعتبار سے۔ یہ اجزاء ایک طرح سے بہت بڑی قید ہے، جس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ اجزاء سے اشارہ اس بات کا ہے کہ طبیعت کے زوال کے لیے غلبہ غیر کا مطلب یہ ہے کہ ملائی ہوئی چیز جو ہے وہ غالب ہو جائے، ہے نا، اور اس قدر غالب ہو جائے کہ وہ جو ہے اس کی طبیعت سے خارج ہو جائے۔ تو لا بما زال طبعہ بغلبۃ غیرہ اجزاءً، اجزاءً سے اصل میں اشارہ ہے ایسے پانی سے جس کی طبیعت غلبہ غیر سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اجزاء کے اعتبار سے۔ تو گویا کہ اجزاء کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ملائی گئی ہے وہ اس قدر غالب ہو جائے کہ پانی کے طبیعت کے تقاضوں کے منافی ہو جائے اور طبیعت کے تقاضوں کو بدل دے، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور وہ طبیعت کا تقاضا کیا ہے؟ سیلان ہے اور رقت ہے، یہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ملائی گئی چیز ہے وہ غالب آ جائے گی اس پر، یہ ہے۔ کہتے المراد بہی ان یخرجہ من طبع الماء، یعنی اجزاء سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنی چیزیں سے ملا دیجیے کہ اور رقت و سیلان، وہی حقیقت اور اس کی طبیعت ہے کہ وہ رقت و سیلان اس کے اندر پائی جائے۔ تو طبیعت اس کی زائل ہو جائے گی تو اس کی طبیعت کے تقاضا ختم ہو جائے گا، جو تقاضا اس کے جو رقت و سیلان کا ہے۔ پھر ایک شکل بتا رہے ہیں کہ اگر پکا دینے سے طبیعت بدل جائے تو بھی جناب والا اس پانی سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے پکانے کے بعد، جیسے کہ شوربہ ہے، سرکہ ہے یا دال وال ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب عدم جواز کی وجہ آپ جان سکتے ہیں۔ عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ پکانے سے اس کی طبیعت ایک دم کمزور ہو جاتی ہے نا، اور غلبہ غیر تو ہو ہی جاتا ہے، پکانے سے بھی ہو جاتا ہے، پانی گاڑھا ہو جاتا ہے نا۔ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ تغیر اور غلبہ غیر کی وجہ سے وہاں پر معاملہ جو ہے پانی کا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی بحث طلباء میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 28 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے، اور معمول کے مطابق آپ تمام بچوں کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی مستعدی کا ثبوت دیتے ہوئے ذوق و لگن کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے، اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کی تفصیلات کو بغور سماعت کریں گے۔ پھر تکرار اور اعادہ وغیرہ کرتے ہوئے
اس کا اہتمام کریں گے۔ ابھی تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پانی کے وہ اقسام جس میں کچھ ملانے سے اس کے اوصاف وغیرہ بدل جائیں، اس کی مائیت بدل جائے، تو ان سے وضو جائز ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات کو آپ نے پڑھ لیا۔ چاہے وہ ملائی ہوئی چیز ہو، چاہے ملائی ہوئی چیز پاک ہو یا ناپاک ہو، سب کا حکم آپ نے پڑھ لیا۔ اب آج بتا رہے ہیں نئے سبق کی طرف مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَلَا بِمَاءٍ رَاكِدٍ فِي وَقَعَ فِيهِ نَجْسٌ إِلَّا إِذَا كَانَ 10 أذرع فِي 10 أذرع إِلَّا إِذَا كَانَ 10 أذرع فِي 10 أذرع وَلَا يَنْحَصِرُ أَرْضُهُ بِالْغُرَفِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْجَارِي فَإِنْ كَانَتِ النِّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْضِعِ النِّجَاسَةِ بَلْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ يَتَوَضَّأُ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ یعنی اب یہ فرماتے ہیں عطف کرتے ہوئے وَلَا بِمَاءٍ رَاكِدٍ، اور نہیں جائز ہوگا وضو کرنا ایسے پانی سے جو ٹھہرا ہوا ہو، وَوَقَعَ فِيهِ نَجَسٌ، اور اس کے اندر کوئی نجاست واقع ہو جائے۔ إِلَّا إِذَا كَانَ 10 أذرع، مگر اس وقت وضو کرنا جائز ہوگا جب کہ وہ پانی 10 گز، یعنی 10 گز اور 10 گز میں ہو، یعنی کہ 10 در 10 ہو، 10 در 10 ہو، یعنی اگر وہ گڈھا، وہ کنواں، وہ تالاب، وہ گڑھئی، چاہے جو بھی ہو، وہ اگر 10 در 10 ہو، یعنی 10 گز چاروں ہاتھ سے، چاروں طرف سے 40 ہاتھ ہو جائے، تو وہ اس میں چاروں جانب سے، تو کہتے ہیں ایسا پانی اگر ہے تو اس میں وضو کرنا جائز ہوگا۔ درا حالے کے وَلَا يَنْحَصِرُ أَرْضُهُ بِالْغُرَفِ، درا حالے کے اس کی زمین، یعنی اس دہدردہ گڈھے، کنویں، تالاب وغیرہ کی زمین ظاہر نہ ہونے پائے چلو سے پانی اٹھانے پر، یعنی اگر چلو سے پانی لے رہے ہیں تو اس کی سطح زمین جو ہے اس کا تلا نظر نہ آئے، ایسا دہدردہ ہو تو اس میں إِلَّا إِذَا كَانَ شامل ہے، مگر اس صورت میں وضو کرنا جائز ہو جائے گا۔ اب یہ کہ اس سلسلے میں کہ بڑا اختلاف ہے کہ پانی وہ جو پانی جاری نہ ہو، وہ پانی جو جاری نہ ہو، نجاست کے واقع ہو جانے کی وجہ سے، ہے نا، مجتہدین اور متبعین میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، وضو جائز ہوگا اس سے یا نہیں جائز ہوگا، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ تو اگر مائع جاری میں نجاست پڑ جاتی ہے تو مجتہدین فرماتے ہیں
مختلف اختلاف کے ساتھ، حالانکہ ان سب کا ایک بات پر اتفاق ضرور ہے، اور وہ اتفاق یہ ہے کہ اگر پانی جاری ہے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتا نجاست کے پڑ جانے سے، جس میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ وہ پاک نہیں ہوتا پانی نجاست کے پڑ جانے سے جب تک کہ اس کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن اختلاف کرنے والوں میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مطلقاً یہ نجاست کے واقع ہونے سے مائع جاری ناپاک نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا ایک وصف بدل جائے یا اس کے سارے اوصاف بدل جائے۔ لیکن محققین فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نجاست کے پڑ جانے سے مائع جاری میں چاہے اس کا ایک وصف بدل جائے یا سارے اوصاف بدل جائیں تو بھی جناب والا وہ ناپاک نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے، یہ کہنا عقل سے پرے بات ہے۔ عقل بھی اسے قبول نہیں کرتی ہے اور نقل بھی اسے قبول نہیں کرتی ہے، لہذا یہ قول مردود ہے کہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، امام شافعی اور ان کے متبعین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مائع جاری، اگر پانی 2 قلہ ہو، یعنی جو تقریباً 300 ڈول ہوتا ہے، اور اس میں اگر نجاست پڑ جائے اور اگر اس کے اوصاف میں سے ایک وصف بدل جائے تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن ایک وصف سے زیادہ اگر بدل جائے تو ناپاک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے تقریباً 300 ڈول، 350 ڈول اگر پانی اس میں ہے اور نجاست اس میں پڑ جاتی ہے، اس کے اوصاف میں سے ایک وصف بدلتا ہے، تب تک تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر سارے اوصاف بدل جائیں تب امام شافعی کے ہاں وہ ناپاک ہو جائے گا۔ البتہ ایک اختلاف جو اس میں امام مالک کا ہے، امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ وہ مطلقاً ناپاک نہیں ہوگا، مگر کب ناپاک ہوگا؟ جب اس کا مزہ یا رنگ یا اس کی بو جو ہے نجاست کے واقع ہونے سے بدل جائے، چاہے وہ 2 قلہ ہو، چاہے اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو۔ 2 قلہ پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 350 ڈول ہو، 300 ڈول ہو، 400 ڈول ہو، یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے بحث نہیں۔ اگر اس کے رنگ بو مزہ میں سے کوئی ایک وصف بدل جاتا ہے تو نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے وہ مطلقاً جو ہے ناپاک ہو جائے گا، ورنہ پاک رہے گا۔ تو قول ترجیح یہ جو ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے، جو احناف نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اس میں نجاست پڑ جائے تو نجاست پڑ جانے کی وجہ سے وضو جائز نہیں ہوگا اگر ٹھہرا ہوا ہے، مگر اس صورت میں جائز ہوگا جب جناب والا وہ دہ دردہ ہو۔ اب دہ دردہ کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ چاروں جانب سے اس کے جوڑا جائے تو 10-10 ہاتھ یا 10-10 گز ہونا چاہیے، اس کو دہ دردہ کہتے ہیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے، اور دہ دردہ کی دوسری تعریف یہ ہے کہ لا ينحصر عرضه بالغرف، یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ دہ دردہ ہے کیا؟ تو دہ دردہ کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اس کی زمین واضح نہ ہو، دکھ نہ جائے۔ کب؟ جب آپ چلو سے پانی اٹھا رہے ہیں، تو چلو سے پانی اٹھا رہے ہیں
تو اس کی زمین آپ کو دکھنی نہیں چاہیے، یہ ہے۔ تو چلو سے جب پانی لیتے ہیں تو اس کی سطح عام طور سے دکھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب پانی اس میں کم ہے۔ 10 ہاتھ تہ دردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی طرف سے تقریباً ہر جانب سے چاروں جانب سے تقریباً 10 ہاتھ ہو، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی پوری مسافت جو ہو 40 ہاتھ 40 گز ہو۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ آپ کا گڑھا جو ہے مربع ہو، یعنی اسکوائر میں ہو، بعید طور کے چاروں اس کے اضلاع جو ہیں برابر ہوں۔ اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ کوئی تکون ہو، کوئی گول ہو، تو بذات خود اس کے مدار کو اور اس کے دوران کو، مثلث وغیرہ کو، اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ چاروں جانب سے اس کا دہ دردہ ہو جانا ضروری ہے۔ تو دہ دردہ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اتنے مسافت میں عام طور سے ایک نجاست اس کونے کی نجاست اس کونے کی طرف نہیں جاتی ہے، اسی لیے اس کو شریعت نے معتبر رکھا ہے۔ اور چاروں جانب سے جو ملایا گیا ہے وہ ضلع کو، کونے کو، تو یہ اس لیے ملایا گیا ہے کہ جب آپ ایک کونے میں بیٹھتے ہیں تو نجاست ایک کونے سے منتقل ہو کر پھر دوسری جانب نہیں جاتی ہے، نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تلویث نجاست کا خطرہ تہ دردہ میں کم ہوتا ہے، اس لیے ایسے تالاب میں اگر نجاست پڑ جائے اور وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو تو اس میں آپ وضو کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں وغیرہ ذالک۔ کل ملا کر یہ فرماتے ہیں کہ وقع فیہ نجس، اس میں نجاست واقع ہو جائے تو اس میں وضو جائز ہے، ناجائز ہے اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے، مگر الا اذا کان عشرۃ اذرع فی عشرۃ اذرع، مگر اس صورت میں جائز ہوگا وضو کرنا جب وہ پانی دہ دردہ ہو، یعنی چاروں جانب سے 10 ہاتھ ہو۔ اس کی بحث مزید اگلے سبق